سر جب سے آپ کو اتارا گیا، میں آپ کے ہر جلسے میں کوریج کے لیے گیا، لوگوں سے انٹرویوز کیے، سر حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں نیوٹرلز کے لیے نفرت پیدا ہو چکی ہے جو مزید بڑھ رہی ہے۔ اگر یہ ہمارے نیوٹرلز نیوٹرل رہتے ہیں تو یہ نفرت ختم نہیں ہوگی۔ آخر یہ نفرت کیسے ختم ہوگی؟ اور سر جو ہمارے نیوٹرل ہیں وہ کب ٹھیک ہوں گے؟ آپ جو ڈائری لے کر گئے تھے وہ کب واپس آئیں گے؟ اور سر یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کل کے الیکشن کے لیے؟ دیکھیے گا، اس کا تو خیر میں ابھی پہلے جواب دے بیٹھا ہوں۔ دیکھیں ہمارا انٹرسٹ ہے ملک کا کہ ملک مضبوط ہوگا تو فوج مضبوط ہوگی، اور اگر ملک نیچے جائے گا تو فوج کیسے مضبوط ہوگی؟ اور سوویت یونین کی سب کے سامنے اگزامپل ہے۔ ہم نے یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی پہلی دفعہ پاکستان نے بنائی تھی ہمارے دور میں، اور اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ ایک تو فوج مضبوط ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اکانومی، معیشت بھی مضبوط ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کی معیشت نیچے چلی جاتی ہے تو سوویت یونین کی طرح ان کی فوج تو سب سے مضبوط تھی دنیا میں، دو ٹاپ فوجیں تھیں، لیکن جب معیشت گئی تو ساتھ ہی ان کو ملک ٹوٹ گیا۔ تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ساتھ ساتھ جاتی ہے، آپ کی نیشنل سیکیورٹی اور اکنامک سیکیورٹی ساتھ جاتی ہے۔ اب خطرہ کیا ہو گیا ہے کہ یہ جو آئے ہیں سارے، کیونکہ یہ تو اپنی چوری بچانے آئے تھے، ان کا تو انٹرسٹ ہی نہیں تھا، اور نہ ہی ان کی کیپبلٹی ہے، نہ انہوں نے کبھی ماضی میں اہلیت دکھائی ہے معیشت ٹھیک کرنے میں۔ یہ تو جب آتے ہیں تو ملک کو مقروض کر جاتے ہیں، خود امیر ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جدھر آج ہم کھڑے ہیں اور جس طرف جا رہے ہیں، میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، یہ ہمارے لیے بڑی خطرناک چیز ہے کہ ہم چوتھے نمبر پہ دنیا پہ آ گئے ہیں جو ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے۔ اور اگر ہم ڈیفالٹ کر جاتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ پھر جن کے پاس ہم جائیں گے پیسے مانگنے کے لیے کہ جی ہمیں اب بیل آؤٹ کرو، وہ جو پیسے دیں گے وہ ایک ان کی سیئنگ ہے کہ دیر از نو فری لنچ، آپ کو ہر چیز کی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو اگر ملک اس طرف چلا گیا اور جو قیمت ہے، وہ جو قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے گی، مجھے خوف ہے اس چیز کا، وہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کے اوپر ہمیں قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ لہٰذا اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، میں ریپیٹ کرتا ہوں، یہ ایز اے پاکستانی میں کہہ رہا ہوں کہ جس دلدل میں ہم پھنستے جا رہے ہیں، اس سے نکلنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروائیں، دو نمبر الیکشن نہ کروائیں، اس سے انتشار بڑھے گا، صاف اور شفاف الیکشن کروائیں۔ دیکھیں میں ایک سپورٹس مین رہا ہوں، ساری زندگی میں نے ہار اور جیت دیکھی ہے۔ میں صرف نیوٹرل امپائرز کے لیے اس لیے میں نے محنت کی تھی کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں، آج جب کرکٹ میچ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں جب ایک ٹیم ہار جاتی ہے ایک جیت جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں وہ سارے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں، جو ہارے بھی ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، کیونکہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ محنت ہم نے پوری کی، ہم ہار گئے، ایک ٹیم اچھا کھیلی جیت گئی۔ میرے زمانے میں لڑائیاں ہوتی تھی کرکٹ فیلڈ کے اوپر، کیونکہ وہ امپائر کہتے تھے کہ جی اس نے صحیح معنی میں اس نے چیٹنگ کی ہے۔ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ جو مجھے کبھی بھی نہیں بھولتا، جو ہندوستان کے خلاف ہمارا میچ تھا، جو ہم تھوڑے سے رن سے جیتا ہندوستان کے اندر، یہ ایک اینڈ میں سٹیج آ گئی تھی کہ اگر میں انڈین امپائر اور اپنی ٹیم کے بیچ میں نہ آتا تو انہوں نے لڑائی مارنا تھا امپائر کو، یہ حالت ہو گئی تھی۔ تو کب ٹھیک ہوا؟ نیوٹرل امپائرز آ گئے، آج میچز ہوتے ہیں، آپ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، سب ایکسیپٹ کر جاتے ہیں رزلٹ۔ یہی پاکستان کو کرنا ہے۔ جو میں نے کوشش کی تھی ٹیکنالوجی، ای وی ایم مشینز، اور 1970 ایک دفعہ تھا پاکستان میں اور زبردست الیکشن کروایا گیا تھا، مجھے ابھی بھی یاد ہے، کسی نے ایک آدمی نے نہیں کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، اس کے بعد کوئی الیکشن صحیح نہیں ہوا۔ آج یہ ٹائم ہے ہمارے لیے کہ اس برے حالات سے نکلنے کے لیے، آگے حالات مزید برے ہوتے جائیں گے، صرف ایک چیز ہے کہ ہم ملک میں فوری طور پہ صاف اور شفاف الیکشنز کروائیں۔ کے لیے یوتھ کو کوئی پیغام دینا چاہیں پلیز؟ میں اپنی یوتھ کو کل کے لیے خاص طور پہ پیغام دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میری یوتھ 60% پاکستان ہے اور فیوچر آپ کی ہے، اور آپ کے لیے کل کا الیکشن بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایک طرف
سازش کے تحت گورنمنٹ آئی ہے، کرمنلز کی 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے. کسی بھی مہذب معاشرے میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی کہ ضمانت پہ لوگ ہوں. 16 ارب روپے کی پرائم منسٹر اور جو انلیگل چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے حمزہ اور یہ شہباز شریف، 16 ارب روپے کے ان کو سزا ہونے والی تھی، انڈر ٹرائل تھے. ایک طرف یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف ساری پاکستان کی عوام دوسری طرف آ گئی. اور یوتھ کا بہت بڑا کام ہے. کئی دفعہ یوتھ ووٹ نہیں ڈالتی. میں چاہتا ہوں کہ صبح 7 بجے جیسی پولنگ کھلے نا تو میری یوتھ پہنچی ہو کل ووٹ ڈالنے کے لیے، چاہے بارش ہو رہی ہو چاہے جو مرضی ہو، کیونکہ کل فورکاسٹ بارش بھی ہے. جلدی اور جا کے آپ سب نے ووٹ ڈالنی ہے. اور پھر پولنگ سٹیشنز کے اوپر بھی میں چاہتا ہوں کہ ہماری یوتھ وہاں کھڑی ہو. پتہ چلے کہ اس وقت قوم کسی قسم کی دھاندلی برداشت نہیں کرے گی. اس کا بھی بڑا پریشر ہوتا ہے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ اس ملک کے اندر ایک زندہ قوم ہے. شعور ہے اب لوگوں میں، بیدار ہو چکی ہے. جو میں نے جلسوں میں دیکھا ہے، میں نے کبھی قوم میں ایسی بیداری نہیں دیکھی جو آج میں نے یہ جو ان جلسوں میں دیکھی ہے، یہ جو پچھلے 3 مہینے میں نے کیے. میں آپ کو بتاؤں 2018 کے اندر میں نے بڑا جوش دیکھا جلسوں میں. ہم جیتے بھی الیکشن، لیکن جو اس باری بائی الیکشنز کے جلسوں میں جس طرح کا میں نے شعور دیکھا ہے، بیداری دیکھی ہے، اس میں سوشل میڈیا کی بھی بڑی بات ہے، ٹک ٹاک نے بھی بڑا کمال کیا ہوا ہے، لیکن ایسی کبھی لوگوں کے اندر شعور نہیں تھا. اور انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ یہ کل پولنگ سٹیشن کے اوپر بھی یہ شعور نظر آئے گا. شکریہ.